آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کیسے قرآن پاک کی ایک پاورفل آیت نے میری لائف کو چینج کیا، کیسے کچھ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو چینج کیا میں نے اپنی لائف میں، جس سے میری لائف میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی آئی، اور ایک ایسا ذکر جس نے میری لائف کو پوری طریقے سے چینج کر دیا۔ میرے پاس پہلے کوئی ذریعہ نہیں تھا رزق کا، الحمدللہ سے اللہ پاک نے اتنے سارے ذریعے بنائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ استغفار کرو گے تو اللہ آپ کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ In this video, we have shared one powerful ayah from the Quran that can change your life, bringing comfort, peace, and emotional healing to the heart. If you are struggling with anxiety, depression, or feeling lost, sadness, stress, this video is for you. Allah guide you in the Quran. Did you imagine کہ one آیا آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہے؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ صرف ایک آیت سے آپ کی پوری لائف چینج ہو سکتی ہے؟ تو چلیے آج ایسی ہی آیت کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اس کی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا۔ ڈپریشن اور اینزائٹی کے شکار ہم اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور کنیکشن کم ہوتا ہے تو ہمارے اوپر شیطان اور ہمارا جو ڈپریشن اور اینزائٹی ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس وسوسے کو لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا، ہمارے پاس تو بچے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کام نہیں ہے، اور نہ جانے جس کی جو بھی پرابلم ہو، جو بھی مسئلے ہو، وہ اسی کو سوچتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی، تو اس کے چلتے ہم ڈپریشن اور اینزائٹی میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے پاس کوئی بیبی نہیں تھا اور مجھے بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن ہو گیا، کیسے ہوا نہیں پتہ، لیکن میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگی، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، وہی چیز میرے ساتھ ہو رہی تھی کہ میرا دماغ اب شیطان کا گھر بن چکا تھا، جو وہ وسوسہ ڈالتا تھا بس میں اس کو فالو کرتی تھی، اوور تھنکنگ کرتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنا بند کر دیا تھا، میں نے اپنے سارے فرینڈ سے جتنے بھی تھے سب سے تعلق ایک طرح کا ختم کر دیا، میں کوئی رپلائی نہیں کرتی تھی، میسج نہیں کرتی تھی، کال نہیں اٹھاتی تھی۔ اور یہ ہوتا ہے پتہ آپ کو، جب آپ اینزائٹی میں ہو اور ڈپریشن میں ہو تو آپ کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، آپ کو ہر چیز دکھ دے رہی ہوتی ہے، ہر چیز سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ چیز غلط ہے اور ہمیں یہی چیز کرنی چاہیے۔ تو جب خالی دماغ ہوتا ہے، گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا، فری ہوتے اور شیطان آپ کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ ساری اوور تھنکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرے فیوچر کا کیا ہوگا، میرے پاس تو اولاد نہیں ہے۔ اور میں ایسے سوچا کرتی تھی کہ ہم اپنا گھر، اپنی زمین، اپنا باغ، اپنا سب کچھ، مطلب کہ میں مسجد کے نام کر دوں گی، میں مدرسے کے نام کر دوں گی، اور پتہ نہیں میں کیا کیا سوچا کرتی تھی۔ ایک ہوپ سے ٹوٹ گئی تھی اور بہت تکلیف اور بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں نماز میں کھڑی ہوتی تھی تو مجھے وسوسے آتے تھے، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں ٹریول میں ہوں تو اچانک سے میں نے رونا شروع کر دینا، اپنے گھر آ کر چلا چلا کے رو رہی ہوں میں اچانک سے، کبھی ایک دم سے میرے ہسبینڈ لیٹے ہیں اور میری چیخوں سے وہ اٹھ جاتے تھے، پتہ نہیں وہ مجھے کیا ہو رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ کالا جادو کروا دیا کسی نے، کوئی کچھ، اور الگ الگ سب کی باتیں تھی۔ میں بہت زیادہ اندھیرے میں جا رہی تھی، اور میں جب بھی اپنی کوئی بات شیئر کرتی تھی تو ہمیشہ میری امی ایک بات کہتی تھی کہ نماز نہیں پڑھی ہوگی، قرآن شریف نہیں کھولا ہوگا، تبھی تمہیں یہ غلط خیال آ رہے ہیں، تبھی تمہیں برے خواب دکھتے ہیں، شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو چکا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اپنی نمازوں کی پابندی کرو، قرآن شریف کی روز تلاوت کیا کرو۔ ایسے ہی چل رہا تھا۔ تو میری امی نے کہا کہ سورہ رحمان، سورہ بقرہ اور سورہ یاسین اور یہ جتنی بھی سورہ ہوتے ہیں، 5 سورہ کے اندر، 27ویں سورہ کے اندر، 27 سورہ ہوتا ہے، ایک 27 سورہ اس میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ کہتی تھی کہ اس کو کی تلاوت کرو، اسے پڑھو۔ لیکن ہمیشہ مجھے یہ چیز مطلب یہ ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے میں پڑھوں گی، لیکن میں نہیں پڑھ پاتی تھی۔ پھر جب مجھے نمازوں کے اندر بہت زیادہ وسوسے آنے شروع ہوئے، بیچ بیچ میں نماز بھی اسکپ کرتی تھی کہ میری نماز تو قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اب کبھی معاف نہیں کریں گے، اور میری قبر کا کیا حال ہوگا، مجھے یہ زیادہ وسوسے آ رہے تھے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، بہت زیادہ پریشانی میں تھی، میں اتنی زیادہ روتی تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پر میں استغفار کرتی تھی لیکن کم کرتی تھی۔ استغفار میں نے ہمیشہ کیا، لیکن کبھی بھی اس کو سمجھ کر نہیں کیا تھا کہ وہ ہے کیا چیز، بس مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، دیٹس اٹ، اور مطلب یہ کیا ہی وہ ہو سکتا ہے اس سے اور کچھ۔ کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا۔ پھر مجھے ایک ایسی آیت، ایک ایسی سورہ ملی،
سورہ رحمان، اور اس سورہ رحمان نے میری لائف کو چینج کر دیا۔ یہ اتنی پاورفل آیت ہے، اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جب میری امی نے کہا کہ تم سورہ رحمان پڑھا کرو اور سورہ رحمان پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرو اور اس کا پانی پیا کرو، تو میں نے یہ کرنا شروع کیا۔ میرے سے پڑھی نہیں جاتی تھی تو میں نے اس کو سننا شروع کیا، میں اس کو سنا کرتی تھی۔ اور جب آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر میں نے قرآن پاک کی ڈیلی تلاوت کرنا شروع کیا۔ ایک معمول بنایا کہ فجر میں نے ضرور قرآن پاک کا چاہے تھوڑا سا حصہ پڑھنا ہے، لیکن میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور اینزائٹی، ڈپریشن اتنی جلدی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو بار بار اوور تھنکنگ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ پھر میں نے سورہ بقرہ کا ترجمہ سنا، اور پھر جس چیز کا مطلب مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا وہ میں نے ترجمے کے ساتھ سننا شروع کیا، اور پھر سورہ رحمان کو جانا اور سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے صحت اور تندرستی تو دی ہے، بے شک تھوڑی سی پریشانی ہے لیکن یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میں جیسے کہ استغفار کیا کرتی تھی، تو میں نے استغفار کرنا جب شروع کیا تھا تو یہ توبہ کی نیت سے کیا تھا، وہ چل رہا تھا میری لائف میں۔ پھر میں نے اپنے وسوسوں پر کام کیا کہ یہ میری لائف میں جو وسوسے ہیں جو مجھے اللہ سے دور کر رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ وسوسے آپ کو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ آپ بھٹک جائیں، آپ اللہ کے قریب نہ رہیں۔ اور اگر آپ کو وسوسوں کے آنے پر رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اور آپ کو بار بار یہ فیل ہوتا ہے کہ میری نماز نہیں قبول ہوگی، تو آپ سچے مومن ہیں، کیونکہ آپ کو فکر ہے اپنی نمازوں کی، فکر ہے اپنے رب کی ناراضگی کی، تو آپ سے اچھا مومن کون ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے وہ ساری چیزوں کو ریمائنڈ کرنا شروع کیا کہ جب میں اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں۔ پھر میں نے ویڈیوز سرچ کری، کیا شیطان ایسے وسوسے نماز کے ٹائم پہ بھی ڈال سکتا ہے، تو اس میں لکھا تھا کہ ہاں، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ وہ ہمیں قیامت تک بھٹکاتا رہے گا، اور مجھے اوور تھنکنگ اور اینزائٹی سے کوئی بھی راحت نہیں مل رہی تھی۔ میں سورہ رحمان سن رہی تھی لیکن میں نے شکر ادا کرنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ تو نے اتنے قیمتی ہاتھ پیر آنکھ ناک منہ دیے ہیں اور ہم کتنا ناشکرے ہیں اور ہم کتنے بے وقوف ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی صحت ہے، اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، سب کچھ مل جائے گا۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے استغفار جو ہے وہ پڑھا، بہت پڑھا میں نے اس ٹائم پر کہ اللہ مجھے ان وسوسوں سے بچا۔ اور میں نے سب سے بیسٹ یہ والی دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں یہ پڑھتی گئی اور دھیرے دھیرے آئی تھنک کہ 15 ڈیز مجھے لگے ریکور ہونے میں، اور 15 ڈیز بعد میرا حال یہ تھا کہ نماز، قرآن شریف اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور ذکر شروع ہو گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا شروع کر دیا ہر نعمت کے اوپر، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تو اے سی میں ہوں، تیرا شکر ہے کہ میرے سر پہ تو چھت ہے، تیرا شکر ہے کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جیسے لائف اسٹائل بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے، اور اللہ مجھے ہمیشہ اپنے سے اوپر کو نہیں نیچے کو دیکھنا چاہیے۔ ویسے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کبھی میں نے مال اور دولت کا کبھی وہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی کسی سے حسد کیا، لیکن ہاں کچھ وقت کے لیے میری لائف میں یہ موڑ آیا تھا جب میں ڈپریشن میں تھی، اینزائٹی میں تھی، کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے پاس بہت ساری وہ چیزیں نہیں ہیں جو دوسروں کے پاس ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتی۔ تو پھر میں نے ایک چیز سیکھی، اور یہ چیز مجھے میرے شوہر نے سکھائی تھی کہ کبھی بھی کسی کی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو تاکہ اسے برتنا نصیب ہو، اور جب تمہیں وہ چیز اچھی لگے تو کہو سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا عطا کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نوازے، جسے چاہے نہ دے، اللہ کی ہر کام میں بہترائی ہوتی ہے۔ میں نے شکر ادا کرنا شروع کر دیا، شکر ادا کیا اور ذکر کرنا شروع کیا، اور ایسے کرتے اللہ تعالیٰ نے میری بہت ساری پریشانیوں کا حل دے دیا۔ جب میں نے کثرت سے استغفار کیا تو 8 مہینے تک مجھے اپنی لائف میں چھوٹے چینجز دیکھنے کو ملے، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک چیز آئی کہ مجھے یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہیے، اور جو مجھے پتا ہے وہ دین مجھے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، پر پتہ نہیں کیسے آیا۔ میں ولاگنگ کرنا چاہتی تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دماغ میں میرے آئیڈیا آیا، اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک کام چھوڑتی ہوں کہ اللہ اگر اس میں خیر ہے تو میری مدد کر، اور اگر خیر نہیں ہے تو میرے دل سے اس چیز کا خیال نکال دے۔ اور تھوڑے دن کے بعد وہ چیز میرے دماغ میں آتی بھی نہیں ہے، اس کی دعا کی توفیق بھی نہیں آتی، اور پھر میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا جس پہ آپ میری اس میریکل ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے تہجد کی فرسٹ ویڈیو ڈالی تھی، اور سورہ رحمان کے بارے میں بھی اپنا کچھ بتایا تھا کہ سورہ رحمان نے میری لائف میں بہت سارے چینجز کیے ہیں،
بہت سارے چینجز کیے تھے پہلے بھی بعد میں بھی، اور اس انزائٹی اور ڈپریشن سے نکلنے کے بعد بھی بہت سارے میریکلس ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا میریکل بھی ہوا ہے میرے ساتھ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں اپنے رب کے سوا، جو بھی ہے وہی ہے۔ پھر میں نے ایسے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز بنانا شروع کیا، اور الحمدللہ 2 مہینے میں میری ساری ویڈیوز چلی اور مونیٹائز بھی ہو گیا میرا چینل الحمدللہ سے، اور فرسٹ منتھ میں ہی میرے $100 کا کرائٹیریا بھی پورا ہو گیا تھا۔ پھر یہاں پر آزمائش آئی کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پرابلم ہو گئی۔ پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ یہاں تک بھی پہنچا تو ہے، اگر میری قسمت میں ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں انشاءاللہ اس چینل کو کنٹینیو کروں گی، ایسے ہی ویڈیو بناؤں گی، کبھی بھی میں اس چینل کو بند نہیں کروں گی۔ ایجوکیٹڈ ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں نے جاب کی ہے، شادی سے پہلے بھی جاب کی تھی میں نے، اور عمان میں میری جاب کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اللہ پاک نے عمان میں میری جاب کا ذریعہ بنایا، مجھے جاب دی، ساتھ ہی ساتھ میں نے کاؤنسلنگ اسٹارٹ کی۔ آپ یقین کریں کہ میری کاؤنسلنگس اتنی بک ہوتی ہیں، اور الحمدللہ جو بھی میری کاؤنسلنگ لیتا ہے وہ مینٹلی پیسفل ہو کر میرے پاس سے جاتا ہے کہ واقعی مجھے بہت سکون مل رہا ہے، اور ہر کسی کا یہ پازیٹیو رسپانس دیکھ کر اور سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر میری ذات سے کسی کو فائدہ ہوا ہے۔ پھر میں نے اپنی پیڈ کاؤنسلنگ اسٹارٹ کی تھی، تب میرے پاس، آپ یقین کریں 1 منتھ میں میرے پاس کوئی کاؤنسلنگ نہیں آئی، 2 منتھس میں میرے پاس نتھنگ، زیرو کاؤنسلنگ تھی۔ پھر الحمدللہ سے پھر مجھے سب سے پہلے کویت سے کاؤنسلنگ بک ہوئی تھی میری، کویت میں ایک لڑکی رہتی تھی، انہوں نے میری کاؤنسلنگ بک کی تھی اپنے جاب کے حوالے سے۔ دھیرے دھیرے اس کی لائف میں بہت سارے چینجز آئے، اور اس نے مجھے ایک پازیٹیو فیڈ بیک دیا جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر دھیرے دھیرے میری کاؤنسلنگس انڈیا سے آنی شروع ہو گئی، اور اب تو پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، امریکہ ہی ہو گیا، آسٹریلیا، میری ایسے کاؤنسلنگس بک ہونے لگے۔ اور آپ یقین کریں کہ اب میرے پاس اتنی کاؤنسلنگس ہو جاتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ مطلب میں اتنی نہیں لے سکتی، میرا خود کا بھی کام ہے، اور ابھی لاسٹ کے 15 ڈیز میں بہت بہت زیادہ بزی رہی ہوں، اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں کب اچھے سے 8 یا 10 گھنٹے سوئی ہوں۔ میری نیند صرف 4 یا 5 گھنٹے کی ہو رہی تھی، وہ بھی پوری رات کام کرنے کے بعد اور اپنی جاب سے آنے کے بعد، اور پھر یہ سوچیں کہ پورے دن میں صرف 4 یا 5 گھنٹے سو پا رہی تھی، کیونکہ میرے گھر کو مجھے ہی دیکھنا ہے، جھاڑو پوچھا، کھانا، بچے کا سب کچھ، ہر چیز۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی کچھ ہوں صرف اللہ کی مرضی سے ہوں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جب چاہے یہ سب کچھ بند بھی کروا سکتے ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے، بس ہمیں محنت کرنی ہے، آپ ہر چیز سے نکل سکتے ہو۔ اور میں ایک چیز کرتی ہوں کہ اپنے زندگی کے وہ مسئلے یاد کرتی ہوں کہ جب وہ مسئلہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے، میں اس پریشانی سے کبھی نہیں نکل سکتی، تو اللہ نے تب بھی مجھے اس پریشانی سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ آج بھی نکال لیں گے۔ اور اتنی زیادہ کاؤنسلنگ لیتی ہوں، جاب پہ جاتی ہوں، گھر کو بھی سنبھالتی ہوں، بہت ساری چیزیں کرتی ہوں، جس کی وجہ سے اتنی بزی رہتی ہوں کہ کبھی دھیان ہی نہیں جاتا کہ مائکے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سسرال میں کیا کہہ رہے ہیں، کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کس نے کیا کہا۔ اور جب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اس نے یہ بات کہی تھی، یقین کریں کہ میں وہ بھی بھول جاتی ہوں، کیونکہ یاد ہی نہیں رہتی، سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور اپنے آپ کو اتنا بزی رکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں جو آپس میں بیٹھ کر چگلی کر لی، کسی کے بارے میں برا بول دیا، یا کسی کی بری باتوں کو یاد کر کے خود نیگیٹو موڈ میں چلے گئے، خود انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پورا قرآن پاک آپ کو بہت بہت اتنا کچھ سکھاتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایک بار میرے کہنے سے سورہ رحمان پڑھنے کا معمول بنائیں، استغفار پڑھنا شروع کریں، آیت کریمہ پڑھنا شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کیسے بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے پازیٹیوٹی لے کر آتے ہیں، اور دھیرے دھیرے آپ کو ہر چیز ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ پر ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو 1 مہینے میں سب کچھ مل جائے گا، 8 مہینے کے بعد چھوٹے چھوٹے میریکلز ہونے شروع ہوئے۔ اور ہاں، مجھے سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ وسوسوں سے مجھے پہلی بار 15 دن میں ہی سکون مل گیا تھا۔ اب مجھے کوئی وسوسہ نہیں آتا ہے تو میں لفٹ ہی نہیں کراتی، اگنور۔ جب آپ کوئی چیز اگنور کرتے ہو تو وہ چیز آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ تو اپنے آپ کو کامیاب بنائیں، آپ چاہے کسی سے محبت کریں، آپ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، چاہے آپ میرڈ بھی ہو، آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، آپ اپنے لیے کچھ کریں، اللہ تعالیٰ سے رزق کے ذریعے مانگیں، اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائیں دھیرے دھیرے، اور جتنا دین آپ کو پتہ ہے اتنا دین پھیلانے کی کوشش کریں، لوگوں کو جاگروک کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھ کر بھی آپ سب
कुछ पा सकते हैं। मैं नहीं जानती कि आप लोग यहाँ तक कितने लोग पहुँच पाएँगे, पर मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि दिन में सुबह फ़जर में मैंने सूरह रहमान पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ी, और जब नहीं पढ़ पाती थी तो मैंने सुना, तर्जुमे के साथ सुना, अपने घर में तिलावत लगाई, इस्तग़फ़ार किया, चलते-फिरते, काम करते हुए, अपने घर से बाहर जाते हुए, और सफ़र में मैंने बहुत इस्तग़फ़ार किया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और मैं हमेशा कहती थी कि ऐ रास्तो, तुम गवाह रहना कि मैं अपने रब से माफ़ी माँग रही हूँ, और बस सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा की, गुनाहों की, हर गुनाह की जो मुझे याद हैं, जो नहीं है। अगर मैंने कभी किसी की ग़ीबत की हो, किसी को बुरा बोला हो, इससे मेरी लाइफ़ में ये चेंज आया कि अल्लाह पाक ने मुझे एक ऐसा सब्र अता किया जिससे मेरी लाइफ़ पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के पास क्या है, कौन क्या कर रहा है, मुझे किसी से कुछ लेना-देना है ही नहीं। जहाँ पहले लोगों की बातें मुझे हर्ट करा करती थी, अब नहीं करती। अब एक जज़्बा, एक हौसला आ गया, और इतना सुकून मिलता है कि मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं यही पहले वाली हूँ। मुझे अब ऐसे लगता है कि बहुत सारे चेंज हो गए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ़ में इन्वॉल्व हो गई, और जो भी मैं सीखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। जिन लोगों को फ़ॉलो करना होता है वो कर लेते हैं, और जिन लोगों को नहीं करना होता वो ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है सिर्फ़ आपको दावत देना, आपको समझाना और आपको बताना। आप उसको फ़ॉलो करें, ना करें, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं होती, और जब तक आप दिल से कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट करोगे तब तक वो चीज़ आपको फ़ायदा भी नहीं देगी। ये बात भी हकीकत है। तो ये ज़िक्र जो मैंने किए हैं आप भी अपनी ज़िंदगी में करें, आप भी इस चीज़ को फ़ॉलो करें, तो इंशाअल्लाह ये जो कुरान मजीद है ना, ये आपके ज़िंदगी में रोशनी भर देगा। ये आपको हर वो चीज़ देगा जिसके आप मुंतज़िर हैं, जो आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। चाहे आप अल्लाह से मोहब्बत मांग रहे हो, चाहे आप अल्लाह से औलाद मांग रहे हो, चाहे अपना घर मांग रहे हो, चाहे अपने लिए गाड़ी मांग रहे हो।